मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो मेरे भाई, फ्यूचर किसका कामयाब है? पहली बात, जिस बेचारे को अपने पैदा होने का मकसद ही ना पता हो, उसको मंजिल कभी भी पता नहीं हो सकती। और जिसको मंजिल ना पता हो, क्या वो मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेगा? और जो मंजिल तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्या वो मंजिल तक पहुंचेगा? और जो मंजिल तक पहुंच ही ना सकता हो, क्या वो कामयाब हो सकता है? तो हम शुरू से शुरू करते हैं कि हमारी मंजिल क्या है, हम क्यों पैदा हुए। आप दुनिया में जितनी कामयाब कौमें समझी जाती हैं ना, जितनी कामयाब कौमें या कामयाब लोग समझे जाते हैं, आप उनसे पूछो कि आप दुनिया में क्यों आए, उनके पास इस सवाल का जवाब बोलो नहीं होगा। क्यों नहीं है? आप कहें यार इनके पास तो हर सवाल का जवाब है, हर सवाल का जवाब है। दुनिया में जितने बड़े बड़े फिलोसफर हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब है। आप पैसा कमाने का तरीका पूछें, गूगल पे लिखे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कोई ना कोई माहिर होगा जो तरीका बता रहा होगा। आज किसी ने बताया एक बड़ा जबरदस्त पैसा कमाने का तरीका। जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, इनसे भी थोड़ा सा होशियार रहा करें। ये पैसे कमाने के तरीके बता बता के पैसा कमा रहे होते हैं। तो वो एक ने अकाउंट बनाया अपना, और उसने लोगों से कहा कि मैं आपको पैसा कमाने का तरीका बताता हूं सिर्फ $2 में। आप लोग $2 भेज दें मुझे इस अकाउंट में, और मैं फिर एक पूरा तहरीर है मेरे पास, वो मैं आपके पास भेज दूंगा। अब $2 लोगों के लिए इतने मुश्किल नहीं थे। लोगों ने कहा ट्राई कर लेते हैं। इस तरह से करोड़ों रुपए उसके पास आ गए। तो उसने एक बयान दिया, उसने कहा ये है पैसा कमाने का तरीका। शॉर्ट में करोड़ों रुपए ऐसे ही कमाए जा सकते हैं। तो सोशल मीडिया की दुनिया में ना आजकल ये बहुत हो रहा है। तो दुनिया में हर चीज बता रहे हैं, हमें माहिरीन बता रहे हैं। जापान के माहिरीन तो और बहुत कुछ बता देते हैं जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। क्या कुछ नहीं बना लिया इन्होंने। भाई ये जो सवाल है ना कि हम क्यों बने, ये इंसान इसका जवाब नहीं दे सकता। ये सवाल इंसानों से पूछा नहीं जाएगा। ये इसका जवाब वो देगा जिसने हमें बनाया है। और बनाने वाले को लोग लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। वो पूछने के लिए तैयार नहीं है कि किसने बनाया, क्यों दुनिया में आए, क्या मकसद है हमारा, और हमारा अंजाम क्या होगा, हमें भेजा क्यों गया। इन सवालों पे इंसानियत गौर करने के लिए तैयार नहीं है। पैदा हो रहे हैं, खा पी के तरक्की करके मर के खत्म हो रहे हैं। इसी में तो जिंदगी गुजर रही है। इसलिए अल्लाह ताला ने 1 लाख से ज्यादा पैगंबरों को भेजा और उन पर आसमानी किताबें नाजिल की। उन किताबों के बरहक होने के दलाइल के अंबार लगा दिए। कुरान नाजिल किया आखिर में, और उसके बरहक होने के दलाइल के अंबार लगा दिए। यानी कुरान का ये कमाल है कि वो ये भी बताता है कि ये कायनात किसी ने बनाई है, ये भी बताता है कि क्यों बनाई है, ये भी बताता है कि तुम्हें क्यों बनाया गया, ये भी बताता है कि मैं वाकई अल्लाह का कलाम हूं। इन सारी बातों के जवाब एक ही किताब में आपको दलाइल के साथ मिलेंगे। तो जिसने हमें बनाया है ना मेरे भाई, जब तक आप उससे नहीं पूछेंगे हम क्यों बने हैं, उस वक्त तक आपको आपकी मंजिल समझ में नहीं आएगी। जिस काम के लिए बने हो उसको तो फोकस कर नहीं रहे आप। क्या कर लोगे आप 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर ट्रेन में सफर करके? उससे ये होगा कि जो सफर आपका 8 घंटे में होता वो आपका 1 घंटे में हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ भी हासिल, बोलते क्यों नहीं भाई, नहीं होगा। आप पहले 60 साल में मर जाते थे, 82 साल में मरोगे। इससे ज्यादा आपको कोई कामयाबी तरक्की करके हासिल होने वाली नहीं है। पहले आप जो थे वो कहीं हड्डी टूट जाती तो जुड़ती नहीं थी, अब जुड़ जाती है। मसनूई टांगे लग जाती हैं। तो पहले लगड़े होके जिंदगी गुजारते थे 10-20 साल, अब टांगों पे 10-20 साल गुजार लोगे। इससे ज्यादा हासिल होने वाला इस तरक्की से कुछ भी बोलो नहीं है। बल्कि अब तो और कुछ चीजें तो साइड इफेक्ट भी है। मैं तो अभी बलूचिस्तान से होकर आया हूं। मैं इस सफर से पहले मैंने वहां पसमानदा इलाकों में लोगों की 99-100 साल उम्र देखी, जिनके पास तरक्की का नामो निशान नहीं है। अबे मैंने कहा ये हमसे अच्छे हैं यार, ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पहन रहे हैं, उम्रें कितनी है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं एक शख्स से मिलकर आया, उसने कहा मेरे वालिद का भी 99 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके में, तरक्की और तालीम से दूर।
میں نے کہا بھائی صاحب کیا کھاتے تھے؟ انہوں نے کہا بکریاں ہوتی ہیں یہاں پہ اور اگتا تو کچھ نہیں ہے سوائے گندم کے، تو گندم اور بکری، اسی بکری کا گھی، اسی بکری کا دودھ، اسی بکری کا مکھن، اس پہ نکال دیا کتنے سال؟ 99۔ میں نے کہا وہ وٹامن سی کدھر گیا بھائی؟ ڈاکٹر تو کہتے ہیں روزانہ ہمیں اتنی کوانٹٹی میں کیا چاہیے؟ وٹامن سی چاہیے، اتنا آئرن چاہیے، اتنا پوٹاشیم چاہیے، اتنا میگنیشیم چاہیے، اتنا فلانا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، حفاظتی ٹیکے چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا چاہیے۔ تو کہاں گیا بھائی وہ؟ کچھ بھی نہیں، اس کو ستو چاہیے، اس کو بھی بکری کا دودھ چاہیے، نکال لیا 99 سال۔ اس سے وہ بندہ جو 50 سال میں ترقی یافتہ ملک میں مر جاتا ہے، اس سے تو میرا خیال ہے وہ 100 سال والا جو پہاڑوں میں رہ کے کامیاب زندگی گزار لیتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اتنا زیادہ اس ترقی کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اور پسماندہ ہو جائیں، اسلام تو ترقی کا آپ سے زیادہ قائل ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں جو ہمارے دماغوں میں ایک بھوت سوار ہو گیا ہے نا، جس کو ہم نے کامیابی سمجھنا شروع کر دی ہے، اس تصور کو اپنے دماغ سے نکالیں۔ ترقی کا حکم تو اسلام بھی دیتا ہے، اس پر تو میرے بہت سارے بیانات ہیں۔ پسماندگی کا یا تنزل کا حکم نہیں دیتا اسلام۔ جب اسلام آیا تو ترقی تو اسی وقت شروع ہوئی ہے، لیکن یہ جو ترقی کو آپ نے ہدف بنا لیا ہے، مقصود بنا لیا ہے، کامیابی سمجھ بیٹھے ہو، یہ بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ یہ جاپان کے سائنسدان دور نہیں کریں گے، کیونکہ یہ فالٹ تو خود ان کے اپنے اندر موجود ہے۔ یہ ٹیکنیکل فالٹ اللہ اور قرآن دور کرے گا، پیغمبر دور کرتے ہیں، اور پیغمبر اسی ٹیکنیکل فالٹ کو دور کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اور آج ہم بھی یہی ٹیکنیکل فالٹ نکالنے کے لیے جاپان میں آپ کے پاس آئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ مریں گے پھر بھی 100 سال بھی عمریں ہو جائیں نا تو اس کے بعد کیا ہے؟ موت ہے آگے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر کے بالآخر کہاں چلے گئے؟ قبر میں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ترقی سے یہ کیا کہ آپ کراچی سے پشاور پہلے پہنچتے تھے 24 گھنٹے میں، اب پہنچ رہے ہو 12 گھنٹے میں۔ تو جب سب سے پہلا جو میرے اور آپ کے لیے ضروری سوال ہے نا، وہ سوال یہ کہ ہم کیوں بنے ہیں۔ جب تک اس سوال کا جواب ہم تلاش نہیں کریں گے اور اس کے مطابق اپنی لائف کو نہیں گزاریں گے، اس وقت تک کامیابی کا تصور آپ دماغ سے نکال دیں۔ وہ سوال یہ ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ تم خود نہیں بنے ہو، تمہیں کسی نے بنایا ہے۔ ہم ڈارون سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیسے بنے؟ ڈارون تھوڑی بتائے گا بھائی، یہ وہ بتائے گا جس نے ہمیں بنایا ہے۔ ڈارون تو پھینک رہا ہے، وہ اس نے تھیوری پیش کر دی، یہ آٹومیٹیکلی ایسے ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر بندر بنا، پھر وسیم بھائی بن گئے، غفار بھائی بن گئے، اور اس کو بھی اپنی اس تھیوری پر یقین نہیں ہے۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ 100% ایسا ہو کہ مے بی پاسبل ہے، ممکن ہے ایسا ہوا ہو۔ اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے جو بالکل ان لاجیکل بات ہے، جس کا نہ سر نہ اس کا پیر۔ کبھی دنیا میں ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ ایوالو ہو کے چیزیں آٹومیٹیکلی اتنی عجیب بن جائے۔ میں تو کل نماز پڑھتے ہوئے نا بار بار میرے دماغ میں خیال آ رہا تھا، ایک آنکھ کیسے بن گئی بھائی ہماری؟ پھر جب مجھے خیال آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں یا دنیا بے وقوف ہو گئی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ بے وقوف ہو۔ اتنی عجیب آنکھ ہے ہماری۔ یہ ڈیجیٹل کیمرہ جو ہماری ویڈیو بنا رہا ہے، یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے۔ کاپی خود بخود بن سکتی ہے؟ کوئی سائنسدان آ کے کہے کہ کھربوں سال میں یہ ڈیجیٹل کیمرہ وجود میں آیا ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی جھوٹ بول رہا ہے۔ جو ڈیجیٹل کیمرہ انسان نے بنایا وہ آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتا، اس کا ایک اسکرو بھی خود بخود ٹائٹ نہیں ہو سکتا، اور بغیر نٹ بولٹ کے پوری آنکھ جس کو دیکھ کے کیمرہ بنایا گیا ہے جو اوریجنل ہے، وہ آٹومیٹیکلی خود بخود کیسے وجود؟ کھربوں سال میں بھی خدا کی قسم وجود میں نہیں آ سکتی وہ۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ کیا خود سے بنے ہو یا تم نے خود آٹومیٹیکلی بن گئے یا خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ ظاہر ہے نہ آٹومیٹیکلی۔ روبوٹ جو بے جان ہوتا ہے وہ خود بخود کھربوں سال میں نہیں بن سکتا۔ جاندار چلتا پھرتا دیکھتا انسان خود بخود نہیں بن سکتا، اس کو کسی ایسی ذات نے بنایا ہے۔ ایسے سافٹ ویئر پانی میں انسٹال کیے جو ماں کے پیٹ میں جاتے ہیں اور اس میں کان، آنکھ، ناک، دل، دماغ، جگر، گردے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ماں کے پیٹ سے 9 مہینے میں باہر آتا ہے۔ باہر آتے ہی ماں جو روٹی کھاتی تھی اس سے بچے کے آنکھ ناک بنتے تھے، اب اسی روٹی سے ماں کا دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یار مادے میں ایسی مینجمنٹ خدا کی قسم کھربوں سال میں بھی خود بخود نہیں ہو سکتی، ناممکن نہیں ہے۔
क्या अजीब चीज है ना, रोटी से आंख बन रही है, नाक बन रही है, उसी रोटी से अब क्या बन रहा है, दूध बन रहा है, और एग्जैक्ट सही टाइम पे बन रहा है जब बच्चे को जरूरत है, और ऐसा दूध बन रहा है उससे बेहतर खुराक उस बच्चे के लिए कोई हो नहीं सकती। साइंसदान तो बड़े रास्ते कहते हैं नेचुरल है, नेचर का हुस्न है। ओ भाई, नेचर में कैसे इतना हुस्न पैदा हो गया? नेचर की क्या आंख है जिससे वो देखती है, नेचर की क्या दिमाग है जिससे वो सोचती है, नेचर की क्या कान है जिससे वो सुनती है, नेचर की क्या जबान है जिससे वो बोलती है? नेचर तो खुद कोई चीज ही नहीं है। तो कुरान सबसे पहले आपको तंबीह करता है, तुम बने नहीं हो, तुम्हें किसी ने बोलो बनाया है। तो मखलूक से मत पूछना कि कैसे बने हो, जो बनाने वाला है वो बताता है। मशीन से नहीं पूछा जाता कि आप कैसे जुड़ी हो, जो जिसने मशीन को बनाया ना वो बताएगी कैसे मैंने बनाया है और क्यों बनाया है। आप घर में बाइक लेकर आ गए, बाइक से पूछ रहे तुम क्यों बनी हो, बाइक जवाब देगी? आप बाइक जिसने बनाई है ना उस कंपनी से पूछोगे भाई इसका मकसद क्या है। हम लोग चूंकि वो किताब नहीं पढ़ते इसलिए बाइक रक्शे में लगा के चला रहे होते हैं। पाकिस्तान में बाइक के पीछे क्या होता है, उसका पिछला पहिया निकालते हैं, पूरी चिंची लगा देते हैं, क्योंकि वो किताब हमने पढ़ी, बाइक में लिखा होता है कि ये 2 बंदों को बिठाने के लिए है। और हमारे यहाँ पूरा ससुराल बाइक पे ईद पे बैठ के जा रहा होता है, क्योंकि हमने वो किताब पढ़ी नहीं होती किसको बनाया क्यों गया। एम्बुलेंस में लोग बारातें जा रही होती हैं और बाइकों पे पूरे पूरे चिंची लगी हुई, 100 20 आदमी बिठाए हुए होते हैं उसमें। और ईद वाले दिन, बकरा ईद वाले दिन एक मियाँ बैठा हुआ है, बेगम बैठी हुई है, 4-6 बच्चे, जहां जहां हैंडल पे भी जगह मिलती है बिठा के कहां जा रहे हैं, ईद मनाते हैं। उनको ये खौफ नहीं होता, और फास्ट ट्रैक पे चल रहे होते हैं रोड पे, उनको ये खौफ नहीं होता कि फास्ट ट्रैक पे आप बीवी और बच्चों को सब बगैर हेलमेट के बिठा के चला रहे हो, तो ये ईद का प्रोग्राम पूरा होने के बजाय बढ़ भी सकता है। ये प्रोग्राम क्या हो सकता है, बढ़ जाएगा। जरा सा स्लिप हुए ना तो सारा बेड़गरक हो जाएगा। तो इसलिए भाई सबसे पहली बात, अपने ईमान को मजबूत करो। हम बने नहीं है, मैं बार बार इस टॉपिक को छेड़ता हूं, लोग तंग आ गए हैं, लेकिन भाई मैं कैसे छोड़ सकता हूं ये टॉपिक। अल्लाह को नहीं मानोगे तो आगे, मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूं, अल्लाह की बात कर रहा हूं। उसको नहीं मानोगे तो आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। अल्लाह वो ज़ात है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। जिंदगी खुद ब खुद पैदा नहीं हो सकती, हो सकती होती तो रोबोट में जान क्यों नहीं पड़ गई भाई। सारी दुनिया के सारे इंसान भी रोबोट को जिंदा नहीं कर पा रहे। अल्लाह कहते हैं मैं हूं जो हयात पैदा करता हूं। आगे अल्लाह क्या कहता है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। क्यों बनाया मैंने तुम्हें, बहुत अहम आयत है, आप लोगों की तवज्जो है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने तुम्हें पैदा किया है तरक्की करने के लिए नहीं, तरक्की उसका एक हिस्सा है, उसका एक हिस्सा है, वो भी उसमें शामिल है, लेकिन असल मकसद वो नहीं है। मैंने तुम्हें पैदा किया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैं जानवरों में ये नहीं देखता कौन अच्छा है कौन बुरा है, मैंने उनको फितरत पे पैदा किया और उसी रास्ते पे चला। कुत्ता अगर वफादार है तो क़यामत तक वफादार ही रहेगा, वो बेवफा है कोई जानवर तो हमेशा क्या रहेगा, वो बेवफा। कुत्ते को दुम हिलाने पर सवाब नहीं मिलता, शेर को बहादुरी पे निशाने हैदर नहीं मिलता, वो गॉड उसमें सॉफ्टवेयर ही बहादुरी वाले। उसको बिल्ली अपने बच्चों को शौक से पालती है, बच्चे जब बिल्ली के बड़े होते हैं तो अपनी माँ को वो भूल जाते हैं, इस भूलने पर उनको गुनाह बोलो नहीं मिलता। अल्लाह कहते हैं इंसान को जो मैंने पैदा किया उसमें मैंने ये सलाहियत रखी है कि वो अच्छा भी बन सकता है और वो बुरा भी बन सकता है। तो मैंने पैदा इसलिए किया है कि ऐसी मखलूक को मैं आजमाना चाहता था, एक ऐसी मखलूक पैदा हो, मैं उसको देखूं कि कौन अच्छा बनता है और कौन बुरा बनता है। लिहाजा बिल्ली के बच्चे बड़े होकर अपनी माँ को भूल जाएं, उन पे कोई मलामत नहीं है। इंसान का बच्चा बड़ा होकर या 18 साल का होकर अपने माँ बाप को छोड़ के चला जाए, अल्लाह उसे जहन्नम की आग में फेंक देगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? आपने अपने बिल्ली या मुर्गी के बच्चे अपनी माँ को बड़े होकर भूल जाए, कोई गुनाह, भाई बच्चों को कंट्रोल करें ना, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन
اگر آپ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیں گے, آپ کو اللہ بولو نہیں چھوڑے گا. وہ بھائی بچوں کو سائڈ پہ لے کے جائیں, سب بچوں کو دیکھ رہے ہیں, میں بھی تو کسی کا بچہ ہوں نا, مجھے بھی تو دیکھ آپ ان کو لے جائیں. تو آپ اگر بڑے ہو کر اپنے ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو تو اللہ آپ کو بولو نہیں چھوڑے گا. تو قرآن کہہ رہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کے سامنے بڑھاپے میں اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اولڈ ہاؤس یا اولڈ ہوم تو بہت ہی دور کی بات ہے, برداشت کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میسنجر آف گاڈ ہے, آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو جس کو بوڑھے ماں باپ ملے بڑھاپے میں اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر واجب نہیں کر لیا. یعنی جنت کا اتنا بہترین آپشن جس نے ضائع کر دیا اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے یا گھر میں رکھ کے خدمت نہ کر کے, اس پر اللہ کی لعنت. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں, جیسے کوئی پاکستان میں نہ کمائے اس پر کوئی لعنت نہیں کر سکتا, نارمل ہے یار, اب بے روزگاری ہے. لیکن کوئی جاپان آئے اور یہاں بھی نہیں کما رہا, اس پر پاکستانیوں کی استغفر اللہ, لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا ہو یار تمہارے پاس تو کمانے کا آپشن ہے, اتنی اچھی تنخواہیں, تم بھی اگر غریب ہو تو لوگ کہتے ہیں لعنت ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے یار تو یہاں رہ کے بھی غریب ہے, کہتے نہیں کہتے یار تف ہے تمہارے اوپر, لعنت کا لفظ ذرا گاڑا ہو جاتا ہے, تف ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. تو بالکل یہی انداز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا بہترین آپشن تھا یار, وہ بوڑھے ہو گئے تمہاری زندگی میں اور اب تمہیں اپنے گناہ معاف کروانے کا موقع ملا ان کی خدمت کر کے, اور تم ان کی خدمت نہیں کر رہے اور جنت واجب نہیں کر رہے اپنے اوپر. تو نبی نے کیا فرمایا, اس پر اللہ کی لعنت ہو. اس چیز کی میرے بھائی جاپانیوں کو بھی کیا ہے, بہت شدید ضرورت ہے. یہ جو صحافی نے کالم لکھا تھا نا, جاپانیوں کو کیا سمجھانے آ رہے ہو, خالی لائن میں چلنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا. وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے, ایک آدمی آیا کسی سے بائک مانگنے کے لیے, گاؤں میں کسی نے بائک خریدی, تو آپ کو پتا گاؤں میں تو کسی کو نئی چیز آئے نا تو ساری دنیا پیچھے پڑ جاتی ہے, یار وہاں جانا ہے, یار وہاں جانا ہے. تو لوگ آتے تھے, بھائی مجھے تھوڑی دیر کے لیے بائک مل جائے گی, میں پیٹرول ڈال دوں گا. مجھے پیٹرول ڈالنے کے آفر دے رہے تو کون روکے گا, پھر چل بھائی لے جا. ہر تھوڑی دیر میں کوئی آتا, بھائی مجھے بائک مل جائے گی آپ کی, میں پیٹرول میں ڈال دوں گا. ایک دن اس کو غصہ آیا, ایک بندہ آیا کہنے بھائی ذرا بائک چاہیے, پیٹرول میں ڈال دوں گا. وہ خالی ڈبہ لے کر آیا, بولا اس میں پیٹرول ڈال اور اس کو چلا کے لے گیا. بائک میں سب کچھ پیٹرول. تو بھائی جاپانیوں سے اگر آپ کا ٹاکرا ہو نا تو آپ ان کو بتائیں دنیا میں سب کچھ ڈسپلن نہیں ہوتا, سب کچھ ترقی نہیں ہوتی, سب کچھ صحت نہیں ہوتی, اور بھی کچھ چیزیں ہیں. سب سے پہلے آپ بنے کیوں ہو, آپ کو اپنی منزل کا تعین کرنا پڑے گا, ایک اہم بات. دوسری بات یہ کہ اچھا کامیاب ہے اور برا کیا ہے, ناکام ہے. اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی اللہ سے پوچھنا پڑے گا, آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. کیونکہ آج جو زنا کرتا ہے وہ زنا کو برا نہیں کہتا, جو شراب پیتا ہے وہ شراب کو برا نہیں کہتا, جو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں, جاپانی کہتے ہیں کہ ہم ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے برا کام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے تو ماں باپ نے خود بولا تھا ہمیں ڈالا ہو وہاں پہ. بھائی اس لیے بولا تھا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو خود داخل کیا, وہ تو بولیں گے. دنیا میں جو برائی عام ہو جاتی ہے, لوگ اس برائی پہ لیبل کیا لگا دیتے ہیں, اچھائی کا. ہومو سیکسولیٹی, جو لوگ ہومو سیکسولیٹی میں پڑے ہوئے ہیں وہ اس کو برا کہتے ہیں. انہوں نے تو لا پاس کروا کے لیگل کر دیا اس کو. تو قرآن کا دوسرا کمال یہ ہے جو آپ کو جاپانیوں کو بتانے کی ضرورت ہے دلائل کے ساتھ, وہ یہی ہے بھائی اچھائی اور برائی انسان طے نہیں کریں گے. انسان جب بھی اچھائی کو ایکسپلین کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا سیف سائڈ رکھتے ہیں اپنے لیے. جو چرس پیتا ہے وہ چرس کے خلاف کبھی بھی قانون پاس نہیں ہونے دے گا. انسانوں سے تھوڑی پوچھا جائے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اس لیے اس میں بھی اللہ نے گائیڈ کر دیا. تو اللہ نے بتا دیا توحید اچھی ہے, شرک کیا ہے. ہندو شرک کو برا کہے گا کیونکہ وہ اپنے باپ دادا سے پوچھتا ہے, وہ تو بت پرستی کے آدمی ہے. بھائی خدا سے پوچھو, قرآن سے پوچھو, اللہ کہے گا میں پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنے کو پسند نہیں کرتا, جس نے بنایا صرف اسی کے سامنے جھکنا پڑے گا. اللہ سے اگر پوچھتے ہیں, انسانوں سے پوچھو کہ زنا بری چیز ہے, لوگ کہیں گے بھائی اگر لیگل ہے تو بری چیز نہیں ہے, اللیگل ہے تو کیا ہے, بری ہے. اللہ کیا کہتا ہے, لیگل ہو یا اللیگل ہو, لا تقربوا الزنا, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب پھٹکنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے. شرابیوں سے پوچھو شراب بری چیز ہے یا نہیں. امریکہ کی گورنمنٹ سے, جاپان کی گورنمنٹ سے پوچھو, گورنمنٹ کہے گی بھائی اگر ایک خاص مقدار میں پی ہے, لیول میں پی ہے تو اچھی ہے, اگر اس کوانٹٹی سے تجاوز کرتے ہو کہ پتہ ہی نہیں چلتا پینے کے بعد
کہ میں نے کن کو نکالنا تھا اور کن کو نکال دیا. وہ فائر بریگیڈ کے عملے میں ایک بندہ تھا, شراب پی کے آیا تھا, وہ اتنے بندوں کو نکال کے لے آیا نا, اور خوش ہو رہا ہے دیکھو میں پی کے آیا ہوں اور میں نے کتنے بندوں کی جان بچا لی. لوگوں نے کہا سارا وہ عملہ نکال دیا تو آگ بجھانے کے لیے آیا, بتاؤ انہیں کو نکال دیا. تو شرابی سے پوچھو گے, دنیا سے پوچھو گے, وہ کہیں گے بھائی اگر ایک خاص مقدار میں ہے تو ٹھیک ہے, اس سے تجاوز مت کرو. اللہ کیا کہتا ہے, ایک قطرہ بھی کیا ہے شراب کا نجس ہے, ناپاک, کے کپڑوں پہ لگ جائے نماز نہیں ہوتی, پینا تو دور کی بات ہے. تو یہ بھی ہے بھائی, یہ بھی جہان ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھو خاندان کو بنانا اور جوڑنا اچھا کام ہے برا کام ہے, یہ کہیں گے پرسنل آپ کا مسئلہ ہے. آپ اگر نکاح کر کے بچے پیدا کرتے ہو نہیں کرتے, یہ آپ کا ہیڈک ہے, یہ گورنمنٹ کا ہیڈک نہیں. آپ اچھا شہری وہی ہے جو ٹیکس ٹائم پہ دیتا ہو. اللہ سے پوچھو گے, اللہ کہے گا جو نکاح نہیں کرتا یا دیر سے کرتا ہے وہ برا ہے, جو بر وقت کرتا ہے اور اس کی اولاد بھی ہوتی ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے. تزوج الودود الولود, نبی نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے, جو تمہیں اولاد کثرت سے دے. نسل کی کمی کو اسلام پسند نہیں کرتا, نسل بڑھانے کو اسلام کیا کرتا ہے, پسند. اگر آپ اسلام کو مانتے ہو تو فیملی پلاننگ والوں کے جتنے نعرے اٹھا کے آپ کو ڈسٹ بن میں پھینکنے پڑیں گے. بھائی خدا کے سامنے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آتے ہیں لوگ افلاطون بن کے, آبادی بڑھ رہی ہے تو یوں ہو جائے گا, تو دیکھو جن ملکوں میں آبادی گھٹی ہے نا, اتنی ترقی کے باوجود بھی وہ فنا ہو رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں. وہ جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کیوں, اگر جاپانیوں کی نسل بڑھ رہی ہوتی تو یہاں چپلی کباب کے ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ جاب کرنے کے لیے. آپ لوگ کو کوئی یہاں گھسنے دیتے, یہ لوگ کہتے ہیں بھائی تم دیسی لوگ ہو یار, یہاں کا ماحول خراب کر رہے ہو تم. تو اسلام نے پہلے سے حکم کیا دیا ہے, نسل روکنے کا, بڑھانے کا. پھر اسلام نے سب سے زیادہ ترجیح دی ہے رشتہ داری کو, خونی رشتوں کو. دوست پر اللہ نے بھائی کو کیا دی ہے, ترجیح دی ہے. سمجھتے نہیں ہو. گرل فرینڈ پر اللہ نے کس کو ترجیح دی ہے, منہ سے بول لے, کس کو, بیوی کو. گرل فرینڈ سے ہنس کے بات کرنے پر کوئی ثواب نہیں ملتا. گرل فرینڈ سے پوچھو گے تو وہ کہے گی کہ میرا بوائے فرینڈ بہت اچھا ہے, مجھ سے جب بات کرتا ہے مسکرا کے بات کرتا ہے. اللہ سے پوچھو گے تو اللہ کہے گا بہت برا ہے کہ جو اس کے لیے حلال نہیں اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اور بیوی سے مسکرا کے بات کرو گے تو کیا ملے گا, ثواب ملے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے کیسے محبت کا اظہار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں برتن میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی, پیغمبر کو جب پیالہ پکڑایا جاتا نا انہی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے اور پانی پیتے. آج بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہر عورت کو یہ اعتراض ہے کہ میرا میاں ادھر لگا ہوا ہے فون پہ, پتہ نہیں وسیم نام پہ, کہ یہ وسیمہ ہے یا وسیم ہے, نام شکیل رکھا ہوا ہے, نکلتی شکیلہ ہے. وہ نام وحید رکھا ہوا ہوتا ہے, جب تحقیق میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے تو وحیدہ ہے. میں بھی خواتین سے کہتا ہوں آپ کو بھی تو شوق تھا نا لبرل آزاد خیال آدمی کا, تو اب آزادی اسی کا نام ہے. آپ کو بھی تو دیندار رشتوں سے چڑ تھی نا, کہ یہ تو نمازی پرہیزگار قسم کا, یہ تو نہیں چاہیے ہمیں, تو ایڈوانس ماڈرن چاہیے. تو ماڈرن تو پھر مارکیٹ میں اسی ٹائپ کے ماڈرن مارکیٹ میں کیا کر رہے ہیں. اور ایک خاتون نے, جو ماڈرن خاتون ہے لیکن اس نے مضمون بڑا اچھا لکھا, فیس بک پہ کہیں مضمون تھا, ماڈرن خاتون ہے, اس نے ایک بات لکھی ہے, وہ ماڈرن مذہبی نہیں ہے. اس نے لکھا کہ کمبخت اگر شوہر ہینڈسم ہونا تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے چکر بہت ہوتے ہیں, کیونکہ جیسے آپ نے اس کو پسند کیا 20 لڑکیاں اور پسند کر رہی ہوتی ہیں, تو اس لیے جو ہینڈسم نہ ہو اسی سے شادی کیا کرو. یہ اس کی رائے تھی کہ جس کو تم ہی کسی طرح سے پسند کر لو, کسی اور کو وہ کسی بھی زاویے سے پسند بولو. یار یہ حالات ہو گئے. تو اللہ کی نظر میں بھائی جو چیز اچھی ہے نا اس کو کیا ماننا پڑے گا, اللہ کی نظر میں نکاح اچھا ہے. گرل فرینڈ بولو, یہ رشتہ مانتی نہیں ہے, اسلام مانتا ہی نہیں ہے. اسلام اولاد کا قائل ہے, خاندان کا قائل ہے, رشتہ داری جوڑنے کا قائل ہے, اللہ کی عبادت کا قائل ہے. یہ چیز جاپانیوں میں آپ کو نظر نہیں ہے. جو ان کی خوبیاں ہیں وہ اسلام نہیں بتائی ہیں, وہ لے لو ان سے, بلکہ بولو بھائی ہم تو بھول چکے تھے, تم میں ہم نے آ کے یہ خوبیاں دیکھی تو ہمیں اسلام کی وہ خوبیاں یاد آ گئی. مثال کے طور پر مشہور ہے جاپانی جھوٹ نہیں بولتے, تو اللہ نے کیا کہا ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو قرآن پہلے سے منع کر چکا ہے. آپ کہتے ہو جاپانی لوگ معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, قرآن پہلے 1400 سال کہہ چکا ہے کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, ایمان والے لوگ اپنی امانتوں اور معاہدوں کو
پورا کرتے ہیں. ابو جندل کو نبی نے رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا مشرکین کے حوالے, اپنا بندہ پکڑ کے واپس کیا کیونکہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا, تاکہ یہ انگلی نہ اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی پابندی نہیں کرتے. تو آپ نے جب یہاں رہنا ہے, آپ نے اپنے کیریکٹر کو ان سے اچھا کر کے دکھانا ہے. ٹیکس پہ آپ نے پابندی سے دینا ہے, لا کو آپ نے ان سے زیادہ فالو کرنا ہے. یہ لوگ کہیں کہ یار یہ واقعی اسلام کو فالو کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ باتیں اللہ رسول کی کر رہے ہو اور جب قانون کی بات آئے تو صبح شام قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہو. اس سے آپ لوگوں کو اللہ کے راستے میں سے روکنے کا سبب اور ذریعہ بن جاؤ.